بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا ہے اور پہلے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. محترم حاضرین، خطبے میں جو آیت کریمہ اور ایک حدیث جو پیش کی گئی ہے، اس سے متعلق گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ موجودہ حالات میں ہمیں خود بھی اللہ سے سچی محبت اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، اپنی مستورات، اپنی عورتوں اور اپنی بچیوں سے متعلق بھی اس کی بے انتہا فکر کرنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج مردوں میں کافی حد تک نمازوں کی پابندی، دین اسلام اور اس کے احکام پر چلنے کا مزاج اور شوق، اور تھوڑا بہت جمعہ کے خطبوں میں، بزرگوں کی مجلسوں میں اور دیگر بہت ساری جگہوں میں وہ جا کر کے اللہ کے دین کی باتیں سن لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان کے ذہنوں میں آتا ہے اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بالمقابل یہ چیزیں عورتوں میں بہت کم ہیں. دینی مجلسوں کا وہ زیادہ اہتمام نہیں کرتی، اور اسی طرح گھروں میں اپنے آپ پر اتنی مصروفیات لے لیتی ہیں کہ نماز کے لیے انہیں فرصت نہیں ملتی، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور دینی باتیں سننے کے لیے ان کے لیے فرصت نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں اور گھر کے کاموں میں انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر جکڑ لیا ہے اور اس قدر مصروف کر لیا ہے
کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہی ہماری دنیا ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ دین اسلام میں جہاں مردوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں دین اسلام کے فروغ میں، دین اسلام کو بلندیوں تک پہنچانے میں اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک اس دین کو پوری حفاظت کے ساتھ پہنچانے میں جہاں مردوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کا کردار ہے، عورتوں کی قربانیاں ہیں، عورتوں کی کوشش اور ان کا دینی جذبہ ہے جس نے دین اسلام کو اس قدر بلندیوں پر پہنچایا۔ اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والی وہ عورت ہی تھی، مرد بھی اس سے پیچھے ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خاتون وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انہوں نے ہی سنبھالا ہے جب آپ کو نبوت ملی، غار حرا سے آپ واپس تشریف لائے۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ گھر میں آ کر کے آپ پر ایک عجیب بخار اور سردی جیسی کیفیت ہو گئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، میں بہت بے قراری اور بے چینی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے وحی کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو سنبھالا اور تسلی دی اور کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کا خیال رکھتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور بہت سارے آپ کی نیکیاں گنانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ اس کی برکت سے آپ کو ضائع نہیں کریں گے، ضرور یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہوگا، چلیے ہم ہمارے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلیں گے اور انہیں پورا واقعہ بتائیں گے، وہ تمہیں تسلی دیں گے۔ لے کر کے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس وہ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی عمر والے بزرگ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم تھے، اس لیے کہ حضور کو نبوت ملنے سے پہلے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ان کی شریعت چل رہی تھی۔ حضور کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ آخری نبی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ وہ تشریف لے کر کے گئے حضور کو، انہوں نے پوری کیفیت سنی، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے۔ سن کر کے انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ وہی فرشتہ ہے جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، جو تمام انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے۔ انہوں نے بڑی ہمت دلائی اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں آپ کی تائید کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے وقت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنبھالنے والی اور آپ کو تسلی دینے والی، ہمت دلانے والی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کتنی بڑی قربانی اور کتنا بڑا کارنامہ ہے عورت کا۔ اس کے بعد تقدم فی الاسلام، سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت، تقدم فی الہجرت۔ اب آیا ہجرت کا مسئلہ کہ جب مشرکین مکہ کی اذیتیں اور تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئی اور پریشانیاں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشورہ کر کے بعد مرد حضرات حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔
انہیں معلوم ہوا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ رحم دل ہے، عیسائی بادشاہ ہے، نیک ہے، موحد ہے، لہذا اس بادشاہ سے ان کو امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، لہذا اپنے تمام گھر بار کو، ساری چیزوں کو ہمیشہ کی نیت سے چھوڑ کر کے حبشہ میں جا کر بس جانے کے ارادے سے ہجرت کرنے والے چند بند حضرات کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں، جن کے بہت چند عورتیں بھی تھیں، جن میں سے سب سے نمایاں نام حضرت رقیہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ اس ہجرت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس وہ حبشہ کی طرف ہجرت میں وہ بھی شامل ہیں، جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ یہ حضرت جعفر طیار وہی ہیں جنہوں نے حبشہ میں جا کر کے اس بادشاہ نجاشی کو اپنی پوری صورتحال اس قدر پیارے انداز میں بتائی ہے کہ بادشاہ کا دل رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تقدم فی الاسلام میں بھی عورت کا سب سے بڑا کردار، تقدم فی الہجرت میں بھی عورتوں کا سب سے بڑا کردار، تقدم فی الشہادہ، دین اسلام کے لیے اپنی جان دینے والی، دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں بھی عورت ہی کا نام ہے، کسی مرد کا نام نہیں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، زیادہ عمر ہو گئی تھی، ضعیف تھی، لیکن دین اسلام قبول کیا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، بڑی اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ بڑے ہی دردناک طریقے پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سب سے دین اسلام میں سب سے پہلی شہادت وہ حضرت سمیہ کی ہے۔ یہاں بھی عورتوں نے بازی مار لی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی عورتوں کے ہمت اور حوصلے سے دین اسلام کو ایسے بڑے بڑے زیادے ملے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر دین اسلام کی خدمت میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے پر ابھارنے اور ان کے اندر ہمت پیدا کرنے والی وہ انہی کی بہن ہے، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، مارنے کے لیے اور بہن کو اسلام سے ہٹانے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن وہاں کیا ہوا، بہن کی اس جرأت کو اور اس استقلال کو، اس استقامت کو اور دین اسلام سے اس قدر سچی محبت کو دیکھ کر کے ان کا دل بگڑ گیا اور ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، اور کہا کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین اسلام کی ایسی خدمت لی ہے کہ پوری دنیا میں اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب انقلاب پیدا کر دیا، اور ان کے خلافت کے زمانے میں دین اسلام دور دور تک پھیلا، امن و امان اور چاروں طرف فتوحات کا زمانہ، دن بدن ملک سے ملک کے ملک فتح ہوتے چلے گئے، اور دین اسلام بڑی خوبیوں سے پھیلا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگرچہ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اتنا بڑا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقام ملا، یہ ایک عورت کی ہمت کا نتیجہ تھا۔ اگر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مارنے پیٹنے اور ان کے غصے سے متاثر ہو کر کے
ان کی بہن دین اسلام سے پھر جاتی، متاثر ہو جاتی، وہ ہمت اور جرأت نہ دکھاتی تو عمر جیسا جیانا اور عمر جیسا بہادر انسان دین اسلام کو نہ ملتا۔ ام حکیم بنت الحارث بہت ہی ہمت والی عورت ہیں، انہوں نے دین اسلام کو ایسا زیادہ پیش کیا ہے کہ تاریخ جب بھی ان کا نام آتا ہے، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو بہت ہی ان کے لیے عقیدت اور ان کا یہ کارنامہ بہت ہی بڑے اور عظمت کے ساتھ سنا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسا بہادر انسان دین اسلام کو پیش کیا۔ فتح مکہ ہوا، ام حکیم بنت الحارث نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ان کے شوہر اکرمہ جو کوئی معمولی نہیں تھے، ابو جہل جیسے شیطان قسم کے انسان جس نے دین اسلام سے دشمنی میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے دشمنی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، اپنا پورا زور لگا دیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے دشمنی کا، ایسے انسان کا بیٹا اکرمہ جب فتح مکہ ہوا ڈر کر کے وہ مکہ سے بھاگ گئے کہ اب میں مسلمانوں کے ہاتھ لگوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے دین اسلام کے خلاف اتنی جو ہے کوششیں کی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کتنی سازشیں کی ہیں اور اتنا سب کچھ میں نے کیا ہے، حضور کی اس قدر میں نے توہین کی ہے، ان کی گستاخی کی ہے، اب مسلمان مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ڈر کر کے بھاگ گئے، یمن بھاگ گئے۔ ام حکیم بنت الحارث اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، وہ ایسے ہی جانے نہیں دینا چاہتی تھی، ایک تو اپنے شوہر کے ایمان اور آخرت کی بھی فکر تھی اور دوسرا ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کے بارے میں مجھے امان دیجیے، مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اس بات کی ضمانت دیجیے کہ اگر میرے شوہر آپ کے سامنے آئے تو کوئی کچھ نہیں کریں گے، میں انہیں دین اسلام قبول کرواؤں گی۔ آپ نے فرمایا امان ہے، کوئی انہیں کچھ نہیں کرے گا۔ اب ام حکیم بنت الحارث اکیلی عورت سفر کر کے یمن تشریف لے گئی، بہت تلاش کیا اپنے شوہر کو اور تلاش کرنے کے بعد اللہ کا وہ بندہ اکرمہ مل گئے، انہوں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا، اکرمہ نے کہا کہ مجھے مسلمان معاف نہیں کریں گے، میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کی اہلیہ ام حکیم بنت الحارث نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر کے آئی، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس پر وہ تیار ہو گئے، لا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں اکرمہ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اپنی جگہ سے اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھے اکرمہ کو دیکھ کر کہ آپ کے کندھے کی چادر بھی نیچے گر گئی اور تیزی سے جا کر کے اکرمہ کو لپیٹ لیا اور اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ اکرمہ تمہارے لیے مرحبا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں، یہ اسی انسان کا بیٹا ہے جس نے اللہ کے نبی کی گستاخی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کا استقبال کیا اور پھر آپ نے انہیں مسلمان بنایا۔ اکرمہ جب واپس چلے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا کہ دیکھو اکرمہ واپس آ گئے ہیں، اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ کبھی بھی اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کا تذکرہ مت کرو، اس کے باپ کے گستاخیوں کا تذکرہ مت کرو، اس لیے کہ زندوں کے سامنے ان کے انتقال شدہ لوگوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تو زندوں کے دلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے صحابہ کو تاکید فرمائی، اکرمہ کی عزت کا اتنا خیال رکھا آپ نے۔ اس کے بعد اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جس قدر میں نے اپنی زندگی آپ کی گستاخی میں گزاری ہے، انشاءاللہ اس قدر آپ کی اطاعت میں گزاروں گا بقیہ زندگی، اور جس قدر آپ کی مخالفت میں نے جنگوں میں لوگوں کا ساتھ دیا ہے، سازشوں میں نے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، آپ کو تکلیفیں اور پریشان کرنے میں نے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، یا رسول اللہ میں امید تو ارادہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس قدر انشاءاللہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑوں گا، دین اسلام کی حفاظت کے لیے لڑوں گا، اس قدر آپ کے گستاخوں کے ساتھ لڑوں گا۔ یہ کسی مرد کا کارنامہ نہیں ہے، یہ ایک عورت کا کارنامہ ہے ام حکیم بنت الحارث کا، کہ جس نے اپنی ہمت اور جرأت اور اپنی مستقل محنت سے حضرت کریمہ جیسی شخصیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ محترم حاضرین، ایسی ایک دو نہیں بلکہ سیرت کی کتابیں عورتوں کی ایسی خدمات کی تاریخ سے بھری ہوئی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، اور اس کے علاوہ بے شمار عورتوں کا تذکرہ جو ہے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کی وجہ، ان کی ان قربانیوں اور ان کی ہمت اور ان کی جرأت اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین اسلام کو سربلندی ملی ہے۔ آج ہمارے گھر کی مستورات کو یہ سب چیزیں کہاں سے معلوم ہیں؟ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم صبح میں اٹھے، ہم نے ناشتہ بنایا، بچوں کو کھلایا، دوپہر کی تیاری کی، بہترین دسترخوان سجایا، پھر عصر ہوئی تو چائے پیش کی، اور پھر رات ہوئی تو کھانا بہترین بنا کر کے ہم نے مردوں کو کھلا دیا، اور بس اتنی ہی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، اور تو نے یہی سمجھ لیا ہے۔ محترم حاضرین، عورتوں کو ان کی ذمہ داریوں کو اور ان کے بڑوں کی قربانیوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور ہماری معصوم بچیوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کے اندر اسی طرح کا ایمان، اسی طرح کا جذبہ، اسی طرح کا شوق اور اسی طرح کی استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سن رہے ہیں کئی بہت دور دور کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ کسی مسلمان بچی نے فتنہ ارتداد سے وہ متاثر ہوئی، ایک غیر لڑکے سے شادی کر کے وہ چلی گئی۔ آج یہ واقعات بہت زیادہ طور پر رونما ہو رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا یہ علاقہ اس گندے فیل سے اور اس فتنہ ارتداد سے الحمدللہ ہمارے بڑوں کی محنت اور ہمارے بڑوں کی تربیت کی وجہ سے الحمدللہ محفوظ ہے۔ کہیں بھی اس طرح کی بات سننے میں نہیں آتی، کبھی کبھی سننے میں آتی ہے تو دل بہل جاتا ہے، دل روتا ہے کہ کیوں ہماری بچیوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، کیوں وہ مال و دولت سے اتنی متاثر ہو جاتی ہیں، کیوں وہ اپنے گھر کی پریشانیوں سے جو ہے نجات حاصل کرنے کا یہ راستہ ڈھونڈتی ہیں، کیوں ان کی وہ صحیح تربیت نہیں ہو پاتی، ان کے دل میں ایمان کی عظمت کیوں نہیں ہے، کیوں وہ غیر لڑکوں کی شادی رچا کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس لیے محترم حاضرین، اگرچہ کہ یہ فتنہ ارتداد ہمارے علاقے میں ابھی نہیں پہنچا ہے، ہاں اگر پہنچا بھی ہے تو ابھی بہت زیادہ اس نے زور نہیں پکڑا ہے، ابھی وہ نوخیز پودا ہے، ابھی سے اس پودے کو نکال کر کے پھینک دیں گے بڑی آسانی ہوگی۔ درختے کے اپنوں گرفتست پائے بنے روئے شخص برآیت سجائے، ایک معمولی درخت جو ابھی زمین سے نکلا ہے اسے ایک معمولی چھوٹا بچہ بھی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک سکتا ہے، لیکن اگر وہی درخت بڑا ہو گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی، وہ تنے دار ہو گیا، 10 آدمیوں سے بھی وہ درخت نہیں نکالا جا سکتا۔ اس لیے ابھی یہ فتنہ ارتداد کی لہریں جو چل رہی ہیں اس کے ہمارے ان علاقوں میں آنے سے پہلے اسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیوں میں ایمان کی عظمت کو دلوں میں ان کے بٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب
بجنوئی رحمت برکاتہم العالیہ جو ہماری اس مسجد کی زینت ہے، رمضان المبارک میں اعتکاف میں تشریف لاتے رہتے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے بہت ہی بہترین بات فرمائی ہے اس فتنہ ارتداد کے بارے میں۔ فرمایا یہ فتنہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے، ہماری بچیوں میں جو ہے دین کی عظمت کیوں گھٹ گئی، وہ غیروں سے تعلقات اور ان سے شادیاں رچا کر کے کیوں جا رہی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کی عظمت نہیں بٹھائی ہے، اور ہم نے جن عورتوں کی، جن صحابیات کی، اولیاء اللہ اولیاء کی جو قربانیاں ہیں اور ان کا جو دینی جذبہ ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو نہیں سنایا۔ دوسری بات، ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی شادیوں کو بہت مہنگی کر دی ہے۔ جہیز کی رسم اور مختلف رسوم و رواجات کی وجہ سے شادیاں بڑی مہنگی ہو گئی۔ شادی کا نام آتے ہی باپ کا سر چکرانے لگتا ہے، کہاں سے میں وہ لائے گا 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، یہ تو معمولی گھرانوں کی شادیاں ہیں، ورنہ کروڑوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، کروڑوں کے جہیز دیے جا رہے ہیں، شادیاں بڑی مہنگی ہو گئی، غیروں کے ساتھ بھاگنا آسان ہو گیا، بدکاری آسان ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کی بدترین غلطی ہے جو اس زمانے سے مسلمانوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ شادیاں آسان کرو، کم سے کم خرچ میں کرو، کم سے کم لینے والے بھی سوچیں، جہیز لینے والے بھی جہیز لینے والے بے غیرت بھی سوچیں۔ کیوں اتنا پریشان لڑکی والوں پر، کیوں اتنی پریشانی اور مصیبت لڑکی والوں پر؟ اور جہیز دینے والے یا لڑکی کی شادی کرنے والے بھی سب مل کر کے اس شادی کو آسان بنائیں، ورنہ فتنہ ارتداد پھیلے گا۔ پہلی بات، ایمان کی عظمت اور بڑی بڑی مستورات کی قربانیوں کا اور دین اسلام کی اہمیت کا جذبہ ان کے دلوں میں۔ دوسری بات، شادیوں کو آسان کیا جائے۔ تیسری بات جو حضرت نے فرمائی وہ بڑی اہم ہے، جو موجودہ حالات کے اعتبار سے فرمایا کہ ہم نے کبھی اس بات کی تکلیف نہیں کی کہ ہم نے جو فون اپنی بچیوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے، بچی کس چیز میں مشغول ہے، واٹس ایپ میں اس کا کس سے تعلق ہے، فیس بک میں وہ کس سے دوستی رچائی بیٹھی ہے، کیسے کہ کس حد تک وہ فون استعمال کر رہی ہے، کبھی ہم نے اس کا کبھی ہم نے اس کی زحمت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فیس بک ہو یا اور اس طرح کے جو ذرائع ابلاغ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اور واٹس ایپ ہے اور یہ سب جو چیزیں ہیں، نیٹ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کہاں کہاں کے ان کے تعلقات، کیسی ان کی جو ہے مصروفیات، ہم نے اس کی ہم نے نگرانی نہیں کی، بس فون لے کر کے دے دیا، اب ہم آزاد ہو گئے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، اگرچہ کہ الحمدللہ ہمارا علاقہ اس سے محفوظ ہے، ابھی بھی اس کی کچھ زیادہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ابھی سے فکر کریں گے فتنہ ارتداد اپنی موت مر جائے گا، لیکن اگر ہم فکر نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، یہ ایک تناور درخت ہوگا، پھر ہم اسے کھاڑ اور پھر ہم اسے جو ہے اس کی جگہ سے نکال نہیں پائیں گے۔ اس لیے محترم حاضرین، ایک تو اپنی بچیوں میں ایمان کی عظمت کو بٹھائیے، اور دوسری بات شادیوں کو آسان کیجیے، اور تیسری بات جو ہے ان کی جو مصروفیات ہیں فون کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، اس پر نگاہ رکھیے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ، لاڑ و پیار کے ساتھ۔ تربیت کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔